ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سارے دکھ تکلیف ہی میرے حصے میں آئے تھے جب سے آنکھ کھولی ایک منحوس ہی کہلائی، جس کا دل چاہا اپنی زہریلی زبان سے میری زندگی میں زہر گھول دیا۔ مجھے پہلے لگتا یہ میرا نام ہے، دھیرے دھیرے سمجھ آیا کہ یہ لفظ آخر ہے کیا۔ زندگی دن بہ دن مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ لا علمی بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب تک منحوس کا مطلب نہیں معلوم تھا میں خوش تھی۔ جب سمجھ آنے لگی، رویوں کو پرکھنا شروع کیا تو بھری دنیا میں خود کو اکیلے پایا۔ شاید برا وقت چل رہا تھا جو مجھے بہت کچھ سمجھانے آیا تھا، بہت کچھ سکھانے آیا تھا۔ اللہ پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ وہی ذات تو ہے جو آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کی تکلیف پر آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ اس کی سخت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ وہی ذات رحیم و کریم ہے۔ میں نے اس مطلبی دنیا میں آنکھ کھولی تو ماں کے ٹھنڈے سائے سے محروم تھی۔ کوئی منہ میں دو نوالے ڈالنے والا نہیں تھا۔ میں سنجیدہ اور حساس بچی تھی۔ لوگوں کے رویے نے مجھے تنہائی پسند بنا دیا تھا۔ ابتدائی عمر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتی اور تنہائی میں گڑیوں اور کھلونے کے ساتھ کھیلنا اس کا محبوب عمل تھا۔ سالوں سال 2 سوٹ میں سردی گرمی گزارا کرتی تھی۔ کھلونے اور کاپیاں بھی ملتی تو اتنا سنایا جاتا تھا، مجھے لوگوں سے خوف آتا تھا، گھبراہٹ ہوتی تھی۔ لوگ اپنے بچوں کے کہتے اس کے ساتھ مت کھیلو، یہ منحوس ہے۔ بچے مجھے کھلاتے تک نہیں تھے۔ ایک تو اتنی کمزور اور دبلی پتلی سی تھی کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 8 مہینے تو مجھے کچھ نہ کچھ ہوا ہی رہتا تھا۔ یہ جسمانی بیماری تو ابھی کچھ نہیں تھی کہ مجھے کہا شعور تھا کہ اس کے اوپر الام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں اور وہ ایک نہ ختم ہونے والے زخم کا شکار ہونے والی ہے۔ کوئی مجھے دیکھتا تو دوبارہ دیکھنے کی زحمت ہی نہ کرتا۔ ابا میرے سخت طبیعت کے مالک تھے۔ وہ کہتے یہ گھرداری عورت کا کام ہے۔ وہ بھابھی کو مہینے کے میرے 2-3 ہزار دے دیتے کہ اس کا سامان لے لو، لیکن بھابھی کو مجھ سے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ وہ تو ایک آنا مجھ پر خرچ نہ کرتی۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ لوگ کہتے یہ بچی نارمل نہیں ہے۔ نین نقش میں نے اپنی ماں سے چرائے تھے، چنانچہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو یہ انکشاف ہوا کہ میری والدہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ کیسی بدبخت تھی کہ آتے ہی ماں کو کھا گئی۔ ڈاکٹروں نے بہت کہا کہ اس بار بچہ اور ماں دونوں کمزور ہیں، کوئی مر بھی سکتا ہے۔ کاش تب ہی مجھے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہوتا۔ میری ماں کو ابا نے کبھی وہ قدر دی ہی نہیں تھی۔ ساری عمر وہ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور انبن بنتی رہی تھی۔ وجہ تھی اماں کی کمزور طبیعت اور کم صورت۔ ابا انہیں ہمیشہ دوسری خوبصورت عورتوں کی مثالیں دیتے رہتے تھے۔ وہ بیچاری ساری عمر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اپنی عادت سے مجبور ساری عمر خاموشی میں سہتے سہتے گزار دی۔ گھر کے کاموں میں اف تک نہ کی۔ اسی لیے جیسے ابا کو ان کے مرنے کا انتظار تھا، اماں بھی دنیا سے تنگ آ چکی تھی، تبھی دنیا سے منہ موڑ گئی اور ماں کے مرتے ہی میرا باپ سوتن لے آیا۔ ابھی تو قبر کی مٹی بھی گیلی تھی۔ خالہ آ گئیں کہ میری بہن کے جاتے ہی سوتن لے آئے۔ ابا نے ان کی بات کو ذرا نوٹس نہیں لیا۔ خالہ کو بھی مجھ سے غرض نہیں تھی۔ انہیں تو اپنی بیٹی کی پرواہ تھی جس کے سر سے ساس کا عذاب ٹلا تھا۔ پھر سے نئی ساس نازل ہو گئی تھی، انہیں اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ میں کمزور سی، میں ماں کے لیے روتی بھی لگتی رہتی۔ بابا بھائیوں کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کر چکے تھے۔ گھر میں ہنگامہ برپا تھا کہ بیٹوں کی شادی کی عمر تھی اور اپنی شادی کر کے بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے بچپن ہی سے میری زندگی کافی اجیرن ہو گئی تھی۔ آئے دن کسی نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بھائی کہتے اس منوس نے ہماری ماں کی جان لے لی۔ ایسی باتیں بھی محلے والے ان کے کان میں بھرتے تھے۔ بھائی اور بھابھی مجھے بوجھ سمجھتے تھے، کہتے ہیں نئی نہ آئی ہے وہی سنبھالے گی، ہماری ذمہ کیوں ڈال دی ہے۔ مجھے تو ان رویوں کی اتنی سمجھ ہی نہیں تھی۔ نئی ماں بھی سوتیلوں جیسا سلوک ہی رکھی ہوئی تھی۔ ایک لڑائی تو اس بات پر تھی کہ اس عمر میں اولاد کی کیا تک بنتی تھی۔ بڑا بھائی مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ اماں نے مرنے سے طبیعت خرابی میں اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کر دی کہ گھر کو سنبھالے گی۔ اس نے تو بھائی ہی قابو کر لیا۔ میں بڑی ہوئی، اسکول جانے کے قابل ہوئی تو بھائیوں نے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ خود سارے پرائیویٹ اسکول کے پڑھے تھے۔ میں ان سے بہت چھوٹی تھی، اسی لیے ہماری عمروں میں فرق ہونے کی وجہ سے میرا کسی سے گہرا تعلق ہی نہیں بن پایا۔ میں نے کبھی آگے رشتوں میں بھی بے تکلفی نہ برتی، یا مجھے اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی، کیونکہ ایک طرف میری کاہل بھابھی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، اسی لیے گھر کا سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا، بلکہ گھر کے کام کے علاوہ مجھے سوتیلی ماں کے ساتھ بھی مزاروں کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ وہ ابھی 25 سال کی تھی اور ابا کی عمر 50 سال تھی۔ سوتیلی ماں چاہتی تھی ان کی اپنی اولاد ہو جائے اور اس کی خاطر انہوں نے پہلے ڈاکٹری علاج کروایا۔ ابا تو ان کی ہر بات پوری کرتے تھے۔ انہیں لوگوں کی باتوں سے کبھی نہ کوئی فرق پڑا تھا اور نہ پڑنا تھا۔
اگر وہ ماں سے محبت نہیں کرتے تھے تو انہیں جوکھے میں کیوں ڈالا؟ ان کی جان تو کہ جاتی مجھے لگتا وہ ہوتی تو مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتی، جیسے دوسروں کی مائیں انہیں رکھتی ہیں۔ میرے بال بناتی، مجھے گھر ناشتہ بنا کر دیتی اور گھر کے کام بھی نہ کرنے پڑتے اور لوگوں سے منحوسیت کے طعنے بھی نہ سننے پڑتے۔ میں اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھی۔ اچھے لوگ ویسے بھی جلدی چلے جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی کو اس رشتے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے کچھ عطا کرتا ہے۔ کیا والدین کا بھی نعم البدل ہوتا ہے؟ کیا ماں کا بھی نعم البدل ہوتا ہے؟ یہ میں سوچتی تھی۔ سوتیلی ماں کا کام ہوتا تب بھی غصے سے کہتی کہ کبھی پیار سے تو پکارا نہیں تھا۔ کچھ اس میں عمل دخل لوگوں اور سوتیلی ماں کے گھر والوں کا بھی تھا، جنہوں نے انہیں کہا کہ شوہر کو قابو میں کرنا اور پہلی بیوی کی اولاد کو باپ سے دور کر دینا، پھر ہی تم راج کر سکتی ہو۔ اگر میں دوسری ماں کا اپنی ماں سے موازنہ کرتی تو سوتیلی ماں میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، لیکن پھر بھی ابا ان سے محبت کرتے تھے۔ شاید یہی مرد کی محبت عورت میں اکثر پیدا کر دیتی ہے، یہی محبت اس میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ ایک روز سوتیلی ماں مجھے کہتی کہ ایک مزار پر تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ مجھے قدیم تاریخی عمارات کی زیارت کا بچپن سے ہی شوق تھا، اور کبھی سوتیلی ماں نے نہ جانا ہوتا تو میں اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ اپنا یہ شوق پورا کرنے میں ہر ممکن طور پر پوری کوشش کرتی تھی، جس کے باعث میں بے لگام گھوڑے کی مانند اپنی مرضی کے مطابق سیر و تفریح میں لگی رہتی تھی۔ اگر گھر پیار توجہ نہیں ملے گی، ہر وقت لڑائی ہوتی رہے گی تو کس کا دل چاہے گا وہ اس قید خانے میں رہے؟ مجھے باہر جانے پر مار بہت پڑتی تھی۔ بھائی کہتے ہیں اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، اچھے گھر کی لڑکیاں یوں منہ اٹھا کر گلی میں گشت نہیں کرتی۔ بھائی جب مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تو کبھی کسی نے نہیں روکا، بلکہ بھابھی کے کلیجے پر تو نہ جانے کون سی ٹھنڈ پڑتی تھی۔ جبکہ خالہ آتی وہ جھوٹے ٹسوے بہا کر یہی کہتی کہ اس منحوس نے میری بہن کی جان لے لی، نہ جانے کیا کیا کہہ کر چلی جاتی تھی۔ مجھے وہ ذرا اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرا باپ بزنس کے چکر میں شہر سے باہر جاتا رہتا تھا۔ بھائی ناراضگی کے باوجود ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ پیسہ بہت بڑی چیز ہے، کبھی کبھی کسی کی غلامی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوتیلی ماں تبھی تو چاہتی تھی کہ ان کی اولاد ہو اور جائیداد اور بزنس پر قبضہ ہو سکے۔ ابا کو میں نے تو بھول ہی گئی تھی، انہوں نے ایک نظر مجھے کبھی جی بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے ساتھ کوئی زیادتیوں پر ہمیشہ خاموش رہے، کبھی روتا دیکھ بھی آنسو نہیں پہنچے تھے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی میرا دل خفا ہو جاتا تھا کہ کیا باپ ایسا ہوتا ہے؟ باقی اولاد سے اتنی محبت اور میرے ساتھ اتنی بے اعتنائی کیوں برت رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے سپارے والی باجی کہتی، جب کچھ سمجھ نہ آئے تب فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنے حق میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ وہ بہت اچھی تھی، مجھ سے نفرت نہیں کرتی تھی، پیار سے بات کرتی تھی۔ دوسری طرف میری سوتیلی ماں تھی جس نے سماج اور معاشرے کے اتباع میں مجھے کبھی بیٹی کا مقام دیا ہی نہیں۔ مجھے ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف دیکھنا ان کا سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل بن چکا تھا۔ علاوہ ازیں باہر کے کاموں کے لیے بھی اسے استعمال کرتی تھی، کبھی چیزیں لینے بھیج دیتی، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی میں ہی کام کرتی تھی۔ میں تو معصوم بچی تھی، مجھے تو سگے سوتیلے کی سمجھ نہیں تھی۔ میری آنکھیں تو ممتا کے جذبے کو محسوس کرنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ اللہ نے کیا سوچ کر مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا تھا؟ میرا نصیب بھی کن سیاہ حروف سے لکھا گیا تھا۔ مجھ جیسی بد نصیب بھی شاید ہی کوئی ہو۔ میں نے متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابا کا اپنا بزنس تھا، گھر میں اچھی آمدنی تھی، مکان بھی 2 منزلہ اپنا تھا جس میں نیچے ہم لوگ رہتے تھے۔ میرا نام ابا نے زویا رکھا، یہ بھی میری پیدائش کے 2 ماہ بعد رکھا گیا۔ 3 بھائیوں کے درمیان اکیلی بہن تھی۔ ذیشان سے چھوٹے 2 بھائی فرحان اور زہران اسکول میں ایک ہی کلاس کے طالب علم تھے، اور ان میں سب سے چھوٹی میں زویا 8ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ پڑھائی میں ہمیشہ سے اچھی رہتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ میرا جوش اور ولولہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب میری سوتیلی ماں میری ٹرافیاں توڑ دیتی ہیں، کچرے میں پھینک دیتی تھی کہ سرکاری اسکول کے ساتھ کچرا اٹھا کر لے آتی ہے۔ بڑے بھائیوں نے اسکول ختم کر کے آگے پڑھنے کے بجائے بزنس دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک بھائی تو دوستوں کے ساتھ ہی رہتا، گھر ہی نہیں آتا، جبکہ ذیشان کبھی کبھار بلا لیتا تھا۔ کبھی کوئی عید پر چیز لا دیتا تو میرا اس پر خوش ہو جاتا دل۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی پڑھائی سے تو توجہ ہٹتی گئی، کیونکہ کسی کو میری پڑھائی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دونوں کو یہ ہوتا کہ میں اٹھ کر ناشتہ بنا دوں۔ جس دن میرے پیپرز ہوتے تب بھی مجھے کام کرنا پڑتا۔ بیمار ہوتی تو بھابھی پہلے ہی ناٹک کرنے لگ جاتی کہ اس کے جسم میں جیسے جان نہیں ہے، کھا کھا کر موٹی بھینس بن گئی تھی۔ بھابھی کے آنے سے پہلے گھر کا کونا کونا چمکتا تھا۔ جالے کبھی دیواروں پر نہیں لگے تھے، کبھی بیڈ کے کناروں پر گرد نہیں جمی تھی، اب تو حال ہی بگڑا ہوا تھا۔ اوپر سے سوتیلی ماں کی اولاد خود نہیں ہو رہی تھی اور ناک میں میرے دم کیا ہوا تھا۔
میں صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد تلاوت وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے ناشتہ بنانے میں مشغول ہو جاتی تھی کہ مردوں کو ناشتہ کروا کر ڈیوٹی پر بھیجنا تھا۔ اسی دوران ذیشان کی ڈیوٹی پر جانے کا وقت ہو جاتا اور اسے ہی اس کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہی مسئلہ فرحان اور طاہر کے متعلق بھی درپیش ہوتا تھا، جن سے دوچار ہونا میری زندگی کا ایک اہم جز بن گیا تھا۔ ان کے کپڑے استری کرنا، ان کا ناشتہ بنانا، ان کے جوتے پالش کرنا میرے ذمہ تھا۔ غرض ان تمام کاموں سے فراغت کے بعد بچے ہوئے ناشتے میں سے 2-1 نوالے کھاتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پیچھے دھکیل دیتی تھی۔ آنسو بہا کر بھی کیا ہی مل جانا تھا۔ بیشتر اوقات اسکول میں تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں ٹیچر کی طرف سے سزا بھی ملتی تھی۔ میں یہ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ میں لوگوں سے بات کرنے سے گھبراتی بھی تھی، ڈرتی بھی تھی۔ محلے کی کچھ عورتوں نے میری سوتیلی ماں کو دائی کا بتایا۔ وہ دائی پورے محلے میں مشہور تھی۔ بہت سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، کہتے ہیں وہ کراماتی دائی ہے۔ مجھے ان جیسی باتوں پر یقین نہیں۔ مجھے لگتا تھا زیارت پر جا کر آپ ان کی مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں، کسی بابا کو دعا کا یا لوگوں کو دعا کا کہہ تو سکتے ہیں، لیکن ان سے مانگ نہیں سکتے کہ دینے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس میں اس کی کیا کرامات ہوں گی؟ ان کا کیا عمل دخل ان سب میں؟ خیر میں بول نہ سکی اور سوتیلی ماں میرے ساتھ اس دائی کے گھر چلی گئی۔ اپنے دکھ رونے لگی کہ سوتیلی اولاد انہیں پوچھتی تک نہیں ہے، وہ تو انہیں گھر سے نکال باہر کرے گی، ان کو گھر میں رہنے نہیں دے گی۔ محلے کی مشہور دائی جو زیتون کا تیل جس عورت کے پیٹ پر لگاتی، وہ عورت اگلے ہی دن حاملہ ہو جاتی۔ بہت سارے خواجہ سرا بھی اولاد پا چکے تھے۔ خواجہ سرا کیسے بچہ جن سکتے ہیں؟ اگر خواجہ سرا بچہ جن سکتا ہے تو کیا وہ خواجہ سرا ہی ہے؟ اللہ کی تخلیق کے خلاف کوئی کیسے اپنا دھندا چمکا سکتا ہے؟ شاید وہ بھی جعلی لوگ ہوں، جسے تعویذ وغیرہ کے ہزاروں جعلی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا علاج شروع ہو گیا تھا اور 2 ہفتے کے بعد انہوں نے خوشخبری سنا دی تھی۔ میں حیران تھی، لیکن خیر ان دنوں سوتیلی ماں بہت خوش رہتی تھی۔ مجھ پر رحم کیا ہوا تھا، میں بھی خوش تھی کہ چلو گھر میں ننھا مہمان آ رہا ہے۔ باپ بھی تو بہت باتیں بنائیں کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اس عمر میں بہن بھائی ہو رہے ہیں۔ سوتیلی ماں کو کون سا اس سے کوئی فرق پڑنا تھا۔ 9 ماہ گزرے اور ایک گھول مٹول سا بھائی ہوا، جو کہ میری سوتیلی ماں مجھے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی کہ تمہاری منحوسیت کا سایہ نہ پڑ جائے۔ ابا نے مٹھائی بانٹی۔ جب میں نے کہا کہ ابا میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، سوتیلی ماں بولی دیکھ کیسے اپنے بھائی سے جل رہی ہے۔ رو رو کر سر گھر پر اٹھا لیا۔ اس طرح ماہوں سال گزرتے رہے۔ میں نے مشکل سے میٹرک پاس کر کے انٹر کے آخری مرحلے میں پہنچ گئی تھی۔ اسی میں داخلہ بھی ابا کی اجازت سے ملا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سوتیلی ماں نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ میرے ابا کو میرے کہنے پر داخلے کے لیے منا لیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہی۔ مجھے پتا تھا کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میں ایک سستی سی چیز ہوں جسے کوئی بھی کوڑی کے بھاؤ بیچ دے گا۔ میرا دل پریشان رہتا تھا، اور کیوں نہ ہو جب اسے ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا تھا۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اسے یہی فکر دامنگیر رہتی تھی کہ میرا مستقبل کس قدر تاریک یا روشن ہوگا، کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، آگے بھی کوئی مجھ سے پیار کرے گا یا ساری عمر منحوس ہی رہوں گی۔ بھائی میرا چھوٹا اسکول جاتا تھا، اسے شہر کے مہنگے ترین اسکول میں لگوایا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر چیز پوری کی جاتی تھی۔ پڑھائی میں نکما تھا، ہمیشہ کلاس میں فیل ہوتا تو سوتیلی ماں لڑنے پہنچ جاتی کہ میرے بچے کے ساتھ تم لوگ زیادتی کرتے ہو۔ بھائی کو چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز تک نہ تھی۔ میں اسے سمجھاتی، الٹا ماں کو شکایت لگا دیتا، اسی لیے میں نے سمجھانا ہی چھوڑ دیا۔ ابا بھی خوب پیسہ لگاتے، میرے آگے بھائیوں نے تو اسے بلانا ہی چھوڑا ہوا تھا۔ بچہ بھی انہیں سوتیلا ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ کاش سوتیلی ماں ان انتقام میں بھی تربیت کرتی اس کی ایسے، تو وہ ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ محلے کی عورتیں کہتی کیا بیٹی کو پڑھائے جا رہی ہو، کب تک سوتیلی بیٹی کو گھر پر رکھو گی؟ لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پیسہ تو تیرے شوہر کی جیب سے جائے گا، ابھی جوان ہے، کسی کے سر مار دے، آگے وہ بھگتے اور اس کا نصیب۔ ان کی یہ باتیں سنی میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ ایسے لوگوں کو کیا اللہ سے کوئی خوف نہیں آتا؟ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، کیا پتہ جو باتیں وہ میرے لیے کہہ رہی ہیں کل کو جو کوئی ان کی بیٹی کے لیے کہہ دے، تب انہیں کیسا لگے گا؟ میں چپ کر کے اپنے اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگتی رہتی تھی کسی کے آنگن کی دلہن بنے گی، کیونکہ اسے اپنے تئیں سوتیلی ماں کے فکر و نظریات کے باعث میرے بابا بھی مجھے اپنے لیے بوجھ ہی سمجھنے لگے تھے۔ بڑے بھائی اور اس کی بیوی کا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ انہیں مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، ورنہ بھابھی تو گھر کو کچرا منڈی بنا دیتی۔ بھابھی اور ماں کے رویوں کے آپس کے اتفاق کے بنا پر مجھے گھر سے باہر کرنے کی بات سامنے آئی۔ دونوں ہی منصوبہ بندی کر کے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کون سا شہزادہ ڈھونڈنا تھا جو پسند میں فرق آتا، وہ تو کوئی گیا گزرا دیکھنا چاہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے باپ کو آر دلایا کہ اب آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے،
اس کو کسی بھی اچھے یا برے گھر میں دھکیل دینا آپ کا فرض ہے۔ ابا بھی اس بارے میں سوچنے لگے۔ کسی نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں۔ شادی سے مجھے خود آتا تھا، میں چاہتی تھی کہ آگے پڑھوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، لیکن یہاں یہ سب سوچنا خواب ہی تھا۔ اماں کہتی ہیں اب جو میں بولوں گی تم نے حامی بھر دینی ہے۔ وہ چاہتی تھی جدھر وہ پسند کریں ادھر ہو۔ ابا نے تو مجھ سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اچھا کیا تھا کہ اگر شادی اچھے گھر ہوتی تو شاید زندگی میں سکھ ہو جاتا۔ میرے جانے کے بعد اماں اور بھابھی کو جب خود کام کرنا پڑتا تو لگ پتہ جانا تھا کہ کام کرنا بھی کس چڑیا کا نام ہے۔ اگلے روز بڑا بھائی صبح کے فرائض سے فراغت کے بعد آفس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ روانگی کے وقت ان کی بیوی نے گزشتہ کل والی بات کی یاد دہانی کرائی۔ دفتن ان کے ذہن میں کل رات کا پورا نقشہ فوراً سے آ گیا۔ ایک رشتہ آیا ہوا تھا، سب لوگ اس پر متحد تھے۔ 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، اس کے نخرے 7ویں آسمان پر تھے۔ وہ مجھے ہر طرح سے اسکین کر رہے تھے۔ شکل و صورت ان کے بھائی سے لاکھ درجے اچھی تھی، اوپر سے عمر میں بھی ان کی چھوٹی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی ہائٹ چھوٹی ہے۔ اللہ جانے انسان کی بنائی تخلیق کو کوئی نقص کیسے نکال سکتا ہے۔ ایک لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے، ان کے سامنے مجسمہ بن کر کھڑی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ لک پر غلطیاں نکال دیتے ہیں، خود لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں، جیسے لمبے قد پر میرا اختیار تھا۔ بھائی بھی کام سے جلدی واپس آ گئے، ان کا کام میں جی نہیں لگ رہا تھا، جیسے یہ جنگ کا محاذ جو تھا۔ جاتے جاتے وہ جہیز کی لمبی لسٹ دے گئے تھے، ایک دوسرے سے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ جہیز دیں۔ ابا نے بھائیوں کو کہا تھا کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں، باقی تو بھائیوں نے کہا کہ وہ بھی ٹھیک سے کماتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے، اور ایک بھائی کی بیوی نے ان کے کان بھرے ہوئے تھے کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی کون سا باقی اولادیں بیٹھی رو رہی ہیں، فقط میں ہی ان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کافی غور و فکر کے بعد وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گئے۔ فیصلہ تو آخر مجھے انہی کا سننا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ چھوٹے بھائی نے شام کو آفس سے لوٹنے کے بعد مجھ سے پہلا سوال یہی کیا تھا، کہیں گھر میں متعلق بات چیت ہوئی یا نہیں، اور پوچھا کہ مجھ کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے رشتے کی تلاش زوروں پر ہے۔ گھر کے سبھی فرد میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ زندگی میں یہ بھی عجیب دکھ تھا، جب نہیں پوچھا تھا تو دل تب بھی دکھی تھا، اور اب جس انداز میں پوچھا گیا دل اب بھی دکھی ہی تھا۔ رشتوں کو پروان چڑھانے کے لیے وقت، محبت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے موسم کی سرد گرم ہوا سے بچا کر انہیں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم دونوں کے رشتوں میں ڈھیر سارا فاصلہ تھا، نہ انہوں نے اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کی، نہ ہی میری کوششیں کام آئیں، کیونکہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میں کتنی کوشش کرتی، میں بھی انسان ہوں، تھک جاتی ہوں۔ میں نے کہا اگر بڑے فیصلہ کر رہے ہیں زندگی میں، پہلے کب میں خوش ہوں، جو اب اداس ہوں گی۔ وہ کہتے گھر کے بڑے ہیں، اچھا ہی سوچیں گے۔ میں انہیں ویران نظروں سے دیکھنے لگی، انہوں نے نظریں پھیر دیں۔ شاید وہ بھی فرض پورا کرنے ہی آئے تھے، وہ میری اندرونی حالت سے بے خبر تو نہ تھے۔ میں کبھی کبھار سوچتی تھی کہ زندگی میں مزید کتنے رشتوں کے چہرے دیکھنے باقی ہیں۔ اس کے بعد جہاں جاؤں گی، جیوں یا مروں، انہوں نے اپنا فرض پورا کر دینا تھا۔ اس میں کسی مزاحمت کے بغیر بخوشی نتیجے کا انتظار کرنا شروع کر دیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز میں صبح سویرے اٹھی، مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آج کیا بات ہے، لگتا ہے کوئی نئی مصیبت سر پر ٹوٹنے والی ہے۔ میں نے کسی اعتراض کے بغیر بھی قبول کیا۔ پتہ چل گیا کہ پہلا رشتہ زیادہ جہیز مانگنے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جو مجھے مفت میں لے جانے پر راضی ہوں گے وہی میرے گھر والے ہاں کریں گے، بے شک ان کے بیٹے میں نقص کیوں نہ ہو۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا جو کہیں سے میرے ساتھ کھڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیص پہنے اس کی پرسنالٹی کسی صفائی والے کی لگ رہی تھی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ان کے رویے سے فرق پڑتا تھا۔ ہم دونوں نظریں جھکائے بیٹھے تھے، شاید ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی حسن کی ملکہ ان کے نصیب میں لکھتی گئی ہے، اور میں تو ایسے ہی مردہ جذبات کی مالک تھی۔ دوسرے رشتے والے آئے تھے، پوری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ مجھے ہی گھر میں چائے اور سموسے کباب بنانے کے لیے کہا گیا کہ تمہارے ہونے والے سسرال کے لوگ آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ذائقہ بھی نہ تھا، بھابھی کو تو ڈھنگ سے انڈا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ لڑکے کے والدین، ماں، اہل خانہ، مہمان خانہ میں جلوہ فروز ہوئے۔ بھائی کے آفس میں کام کرنے والے ایک نوکر کی فیملی تھی، ابا کے آفس میں صفائی کرتے تھے۔ وہ لوگ دکھنے میں ہی لالچی لگ رہے تھے، شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ جب وہ اس گھر کا حصہ بن جائیں گے تو اس میں حصہ ملے گا، اور ان کے دن پھر جائیں گے۔ چمکیلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کو دیکھ کر ہی چبھن ہو رہی، اور لال گہری لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ غریب ہونے کے ساتھ جاہل بھی ہیں۔ میں نے دل میں دعا کی اس رشتے سے بھی انکار ہو جائے جن سے بھائی کی چند روز پہلے گفتگو ہو گئی تھی۔ ان کی بہنیں اور مائیں مجھ سے گفت و شنید میں مشغول تھیں۔ بہرحال رسمی کارروائیوں کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ میری بھابھی کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں صاحب کے گھر ہمارا رشتہ جڑ جائے تو ہمارے لیے خوشی کی اور کیا بات ہوگی۔
میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی، وہ جو پوچھ رہی تھی ان کا جواب دے رہی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ابھی میں صرف 16 سال کی ہوں تو بے انتہا خوش ہوئی۔ آخر کیوں نہ ہوتی ان کے کالے موٹے بیٹے کو میرے جیسی بیوی جو ملتی تھی۔ شادی سے مجھے ان سے ملنے کی چاہ نہیں تھی۔ سوتیلی ماں اور بھابھی ابا کے ساتھ جا کر چند ہزار رکھا ہے۔ بھائی نے بڑی چالاکی سے میرے سسرال والوں کو 1 لاکھ دیا۔ ان کی رال ٹپکنے لگی اور فٹ سے میری ساس رشتہ طے کر گئی۔ ادھر بھی ہاں ہو گئی، جہیز تو دینا نہیں تھا، چند چیزیں دینی تھی تاکہ نام ہو، وہ بھی سستی کوالٹی کی لی گئی تھی۔ اور یہاں کچھ دن بعد ہماری شادی طے ہو گئی تھی۔ گھر میں ایسی تیاریاں چل رہی تھیں جیسے کوئی باہر کی لڑکی ہو۔ ہر کام میں سستا کام دیکھ رہے تھے۔ جیسے میں سستی تھی ویسے ہی 2 نمبر جہیز بنایا گیا۔ میرے سسرالی رشتہ دار تو منہ کھول کر حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایسا سستا سا عام سا جہیز لائی ہے اتنے بڑے گھر کی لڑکی۔ نہ کوئی باجے بجے، نہ ہی روشنیوں سے چراغاں ہوا۔ پھولوں کی دھیمی دھیمی خوشبو 400 پھیلی ہوئی تھی، اور میں اپنے آپ میں سمٹی بیٹھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شخص جس کو چند گھنٹے پہلے ہی قبول کیا تھا، خود کو پوری طرح اس کے سپرد کرنے کے لیے میں خود کو کافی حد تک تیار کر چکی تھی، اپنے نصیب کا لکھا قبول کر چکی تھی۔ نہ جانے اس کا شوہر اسے کتنی امیدیں باندھ بیٹھا ہوگا کہ امیر گھر کی ہے تو اتنا کچھ لائے گی، نہ جانے وہ اسے کیا کہنے والا ہوگا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہی اس کی مدد کر سکتا ہے، وہی ذات اس کے کام آ سکتی ہے۔ بظاہر انتہائی سلجھی ہوئی نظر آنے والی، انتہائی ذہین لیکن عام سی شکل و صورت رکھنے والی اس لڑکی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کدھر غموں کا شکار ہے۔ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود میں کتنی چیزوں کو ترسی ہوئی تھی۔ چند دنوں کے بعد سادگی سے میری شادی ہو گئی۔ اس بات کا میری ساس کو بڑا غم تھا کہ اتنی سادگی سے شادی کر دی، اتنے بڑے گھر سے بہو بیاہ کر لائے ہیں۔ میرے سسرال میں ہر کوئی ڈرامہ تھا۔ میں بیٹھی بیٹھی شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر میں مجھ سے خاصا بڑا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دیکھ نظریں جھکا لیں۔ دل نہ جانے کیوں دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ شاید بہت سی باتیں اور شکایات سوالات کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے حسن کو دیکھ کر سارے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ منہ دکھائی میں چاندی کی انگوٹھی دی تھی۔ زندگی میں نئی صبح کا اجالا ہوا۔ میری حیثیت اور رشتہ بھی بدل گیا۔ میرے پہلو میں لیٹا وہ شخص اب میرا شوہر تھا۔ 16 سال کی عمر میں سہاگن بن گئی تھی۔ میں شش و پنج کا شکار تھی کہ شاید سسرال والے آئے، لیکن وہاں کسی نے زحمت تک نہیں کی۔ شوہر بھی اٹھے تو باہر سے ناشتہ لے کر آئے۔ ساس منہ پھولے گھوم رہی تھی۔ وہاں تو لوگ اتنے تھے، مجھے تو پتہ چل رہا تھا کہ میرا کس سے کیا رشتہ ہے۔ میں ایک ایسے گھر میں بہو بن کر آئی جہاں ہر طرف سے مصیبتوں اور پریشانیوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی آیا ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں مہمانوں کا ٹبر تھا۔ شادی کے تیسرے روز ہی سارے کام مجھے دے دیے گئے۔ صفائی ستھرائی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی میری طبیعت شدید خراب ہو گئی، لیکن ایک اجنبی گھر میں نے کسی سے بھی اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور یوں ہی کام میں لگ گئی۔ میکے سے تو کوئی ناشتہ تک نہیں لے کر آیا۔ انہوں نے مجھ سے میری خیریت معلوم کی، اور سسرال کے حالات مجھے پتہ تھے۔ شوہر بھی میرا ایسا انسان تھا کہ اپنی نفسا نفسی خواہشات کے تابع تھا۔ رات کو اس کو بیوی یاد آ جاتی، دن میں ماں اور بہنوں کے کمرے میں گھسا رہتا۔ اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اپنے بھائیوں کو کہہ کر اس کی تنخواہ کم سے کم 50,000 کروا دوں۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ یہی سب ہوگا۔ مجھے اس سب ٹینشن میں مزید فکر ہونے لگی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے بن گئے تھے، پیلا رنگ ہو گیا تھا، رنگت مزید کالی ہو گئی تھی۔ چہر صبح جاتا، رات کو واپس آتا۔ جب گھر ہوتا تو ماں اور بہنوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ سسرال والوں نے 4 جوڑے دیے تھے۔ نند کہتی ہے، ہمیں کیا پتا تھا، تمہیں تمہارے گھر والے بھی کچھ نہ دیں گے۔ ہمیں تو یہی لگا بڑے گھر کی لڑکی آ رہی ہے، ایسے کپڑے پہنے گی۔ مجھے تو لگتا تھا تیرا کوئی چکر تھا، تبھی تیرے گھر والوں نے ایسے جلدی میں روکی پھیکی سی شادی کر کے جان چھڑا لی۔ ان کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے کردار کا تو میرا خدا ہی گواہ تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور میری بیماری کی شدت بڑھتی گئی۔ جب اداسی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ ہم علاج نہیں کرا سکتے، گھر میں پہلے ہی کھانے کے لالے ہیں، اپنا خیال رکھا کرو۔ میں انہیں دیکھ کر رہ گئی کہ کون سا خیال رکھوں۔ کبھی انہوں نے مجھ سے محبت سے پوچھا کہ میں کیسی ہوں؟ شادی میں تو 4 دن کے چونچلے بھی مجھ سے نہ کیے گئے۔ میں نے کراہت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے حامی بھر لی کہ سر میں ہلکا سا درد ہے، اور ایک دن یہ بیماری ناقابل برداشت ہو گئی۔ سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ روز مجھ سے کہا جاتا تھا کہ انتظام کرو، اپنے بھائیوں کو کہو کہ میری تنخواہ بڑھا دیں۔ ساس کہتی ہے، پتہ نہیں سگی بھی ہو یا کوئی گند ہی ہو، تمہارے خاندان والوں کے تو مزاج بھی رنگین ہے۔ باپ نے آدھی عمر والی سے شادی کر رکھی ہے، اس عمر میں چھوٹا بچہ بھی ہے۔
میری تکلیف کو دیکھتے ہوئے شوہر نے پہلی بار میری حمایت کی۔ اس کے بھائیوں کے رویے سے پہلے ہی واقف تھے۔ اگر وہ اس سے پیار کرتے ہوتے تو یوں رخصت کرتے۔ کچھ روز گزرے تو بھائی بھی آ گیا۔ اس کی شادی کا کارڈ تھا، ایسے دعوت دینے آیا۔ میں اس کی بہن نہیں اور گھر کی بدتر حالت دیکھ کر کھڑے کھڑے واپس چلا گیا۔ میں اس سے شوہر کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی لیکن بھائی نے موقع نہ دیا۔ اس کا آنا میرے لیے عذاب بن گیا۔ ساس نے تانے مار مار کر عذاب کر دی زندگی، لیکن شاید ابھی میری دعائیں رد نہیں ہوئی تھی تبھی شوہر نے مجھے کچھ نہ کہا۔ بھائی کی پسند کی شادی تھی، ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، ہر چیز پر بڑھ چڑھ کر ان کا حصہ تھا۔ گھر میں نیا فرنیچر آیا، بھائی نے سارا پیسہ اپنی جیب سے لگایا، کچھ ابا سے لیا تھا۔ سوتیلی ماں بھی کچھ نہ بول سکی تھی سوائے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ان کا زور بھی مجھ جیسی غریب کی باری میں ہی لگا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ ساس مجھے کھانا نہ دیتی تھی، شوہر آتا تو کہتی اپنی مرضی سے بھوکی ہے، اس نے گھر کا کوئی کام نہیں کیا، موٹی موٹی گالیاں نکالتی تھی۔ زویا بستر پر تڑپتی رہی، تب جا کے گھر والوں نے چھوٹے سے دواخانے سے معمولی دوائیاں لا کر دی۔ شوہر نے کہا گھر کے کام کچھ دن نہ کرو، لیکن وہ جیسے گھر سے نکلتے پھر سے کام پر لگا دیتی۔ کچھ دوائی اور کچھ دعا سے میں ٹھیک ہو گئی۔ وقتی طور کے لیے تو بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن اس رویے نے مجھ کو مزید فکر مند کر دیا۔ ہمیشہ سوچ میں ڈوبی رہتی تھی، اسی سوچ اور فکر نے جس کو بیماریوں کا مرقع بنا دیا تھا۔ انہیں حالات کی ناسازگاری کے باعث اسے اٹیک آنا شروع ہو گیا اور اس مہلک بیماری نے زویا کی زندگی کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ آخر ساس مجھے شوہر کی غیر موجودگی میں کام کرواتی تھی، جس کا علم جب میرے شوہر کو خود سے ہوا تبھی میری ساس نے یہی کہا کہ ضرور اس نے کان بھرے ہوں گے۔ میں نے کچھ نہ کہا، پھر بھی بری بن گئی۔ شوہر میرا خیال رکھتا تھا۔ ہماری شادی کو سال ہو گیا تھا، دھیرے دھیرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، بس ایک کمارا رہ گیا۔ نندے میری پہلے ہی سب شادی شدہ تھی۔ ساس کہتی بھائی بی بی تم کب ہمیں خوشخبری سنا رہی ہو؟ میں خود پریشان رہتی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کہتی ہے میرا شوہر بھی مجھ سے بدل نہ جائے، اللہ ہی سے مانگنا چاہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کہتی بھی تھی کہ وہ تیل لگا لو۔ میں نے ایسی باتوں پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن اس عورت کا کالا چٹا نکالنے کے لیے میں نے منصوبہ بنایا۔ جبھی ایک دن دائی سے تیل لے کر اپنے شوہر کے پیٹ پہ لگا دیا۔ میں نے کہا پیٹ کی مالش کر رہی ہوں، لیکن اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ساس کہتی ہے ارے کیسی مالش کر رہی تھی؟ میرے بیٹے کی تو نے طبیعت ہی خراب کر دی۔ میرے تو اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کس کے سہارے رہتی؟ سب مجھے ہی قاتل سمجھتے، مجھے بھی سولی پر لٹکا دیتے۔ میں نے دل ہی دل میں دائی کو کوسا، اللہ جانے اس کے تیل سے میرا سہاگ لٹنے والا تھا۔ اگلے دن ہی شوہر کو اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز چیخ پڑی کیونکہ شوہر حاملہ تھا۔ میری جان نکلنے لگی اور میں نے فوراً وہ تیل لے کر لیبارٹری گئی۔ جو ہی چیک کیا ہوش اڑ گئے کیونکہ سارا جسم پھول گیا تھا۔ اس تیل میں عجیب سے خطرناک کیمیکل تھا، ڈاکٹر خود حیران تھے۔ شوہر کہتا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ ہم دائی کے پاس گئے، میں غصے میں خوب لڑی۔ ایسے تو میرا گھر برباد ہو جانا تھا، مجھے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے تیل میں کیا تھا؟ اگر آپ نے مجھے نہ بتایا تو میں میڈیا کو بتا دوں گی، پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی۔ وہ گھبرا گئی، کہتی ہے میں غیر قانونی کام کرتی ہوں، لیکن مجھے تیری سوتیلی ماں نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ کہتی ہے اس نے کہا تھا کہ میں ایسا تیل دوں کہ پیٹ پھول جائے۔ میری سوتیلی ماں اس حد تک گر سکتی تھی؟ اس نے یہ انکشاف ابا اور باقی گھر والوں کے سامنے کیا تھا۔ سوتیلی ماں بولی جھوٹ بولتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو دائی بولی اور بھی راز ہیں، یہ بچہ اس کا نہیں ہے، بلکہ جو عورت میرے پاس آتی ہے ماں نہ بن سکتی ہوتی میں اسے دوسروں کا بچہ لے دیتی تھی، کسی کو یہ راز پتہ نہ چلتا تھا۔ سوتیلی ماں کا تو رنگ اڑ گیا۔ اصل میں وہ بانجھ تھی اور 9 ماہ انہوں نے جھوٹا حاملہ ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اصل میں وہ پریگننٹ نہیں تھی، اس ڈرامے کی وجہ سے یہ بچہ بھی انہوں نے گود لیا تھا۔ دائی دوسروں کے بچے لا کر ایسوں کی جھولی بھر دیتی تھی۔ دائی نے میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا تھا، لیکن یہ بات کھل گئی تھی۔ دائی تو بدنامی کے ڈر سے شہر ہی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ سوتیلی ماں کو ابا واپس بھیجنے لگے تھے کہ میں نے کہا کہ رکھ لیں ابا۔ مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ میں نے تیرے ساتھ شروع ہی سے زیادتی کی۔ میری بھابھی بھی بانجھ تھی، انہیں بھی احساس ہو گیا۔ کہتی ہے تو مجھے معاف کر دو گی تو اللہ بھی میری گود بھر دے گا۔ میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا تھا، ابا نے میرے حصے کی پراپرٹی مجھے دے دی تھی۔ دولت ملتے ہی ساس کا رویہ بدلنے لگا، لیکن شوہر کہتا یہ آپ کی رقم ہے، آپ رکھیں۔ مجھے ان کی سوچ بہت اچھی لگی تھی۔ وہ لالچی نہیں تھے، ساس اور مندوب سے الگ گھر لے دیا تھا کہ میری نندیں اور ساس مجھے تنگ کرتی تھی۔ یہ گھر بھی ابا نے ہی لے کر میرے نام کر دیا تھا۔ آخر میری زندگی میں بھی بہار آ ہی گئی تھی۔ اگر آج اماں ہوتی تو کتنا خوش ہوتی کہ ان کی بیٹی کو شہزادی جیسی زندگی آخر مل ہی گئی، سب کا پیار مل گیا تھا۔ سوتیلی ماں کی عزت 2 کوڑی کی ہو گئی تھی، ان کا بیٹا ان کا کہنا نہیں مانتا تھا۔
کبھی کبھار آپ دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں تو خود اس میں گر جاتے ہیں، دوسروں کے لیے برا سوچو گے تو برا ہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے 2 ماہ بعد حاملہ ہونے کی خبر دے دی تھی۔ میری گود بھی بھر گئی تھی، بھابھی کے ہاں بھی اولاد کی خوشخبری تھی۔ دوسرے بھائی نے بھی شادی کر لی تھی، تینوں بھائی اپنی زندگی میں خوش تھے، ابا نے سارا کام ان کے حوالے کر دیا تھا، خالہ نے بھی معافی مانگی، سب رشتے مل گئے تھے، میں ان کی عزت بہت کرتی تھی، لیکن اب وقت پلٹ کر اپنا بچپن تو حسین ہی لا سکتی تھی۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ آج کو چھوڑ کر ماضی کو سینے سے لگا کر رکھنے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ زندگی میں موو آن کرنا چاہیے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، جو معافی مانگے معاف کر دو، آپ کو اللہ بہترین رشتے دے دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ اب میں گلے شکوے رکھ کر، ماضی پر رو کر اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ ہر چیز کا مقررہ وقت ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی نعمت یا تکلیف نہیں ملتی ہے، اور شاید میری زندگی میں خوشیوں کا بھی یہی وقت تھا۔ زندگی میں صرف صبر ہی تو کیا تھا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساری زندگی میں نے اللہ کے حکم پر، بندوں کے ظلم پہ اور اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی کی صرف اور صرف صبر ہی کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے مجھے نا امید نہیں کیا تھا۔ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، بس صبر شکر سے کام لینا چاہیے۔ شرعی ہم سفر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ایک اچھا ہم سفر دیا کہ جس نے خود ہی لوگوں کے منہ بند کر دیے، مجھے میری حیثیت کے بارے میں بتایا۔ ایک عورت کا اصل محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہی اسے معاشرے میں عزت دلاتا ہے۔